اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کی گراں قدر کتاب در جستجو عرفان اسلامی کے مضامین کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور اس کتاب کی تشریح کر رہے ہیں۔ نہایت ہی مناسب انداز میں، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آیت اللہ مصباح یزدی نے نہایت گراں قدر مطالب کو بیان کیا ہے عرفان اسلامی سے متعلق، اور بالخصوص عرفان اسلامی کے مقدمات سے متعلق، انحرافی عرفان سے متعلق، انحرافی تصوف سے متعلق، اور اس انحرافی طرز تفکر کو پہچانتے ہوئے حقیقی عرفان اسلامی سے متعلق نہایت خوبصورت انداز میں آیت اللہ مصباح نے ان مطالب کو بیان کیا۔ ہم نے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ آیت اللہ مصباح یزدی کے بیان کردہ ان مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اور در واقع اس کتاب کی تیسری فصل آج کی ہماری گفتگو سے اور آج کے ہمارے درس سے یہ تیسری فصل مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ہم اپنی آئندہ گفتگو چوتھی فصل میں در واقع آغاز کریں گے۔ لہٰذا نہایت اہم بحث ہے عرفان اسلامی سے متعلق۔ ہم نے مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن سے متعلق جو رسالہ لب اللباب آپ کی خدمت میں بیان کیا، در واقع وہ بھی سیر و سلوک پر مشتمل رسالہ ہے کہ جس میں عرفان نظری سے متعلق بھی ابحاث کو بیان کیا گیا ہے، عرفان عملی سے متعلق بھی بحثوں کو وہاں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ رسالہ در واقع ایک عارف خالص کی دید سے تھا، یعنی ایک ایسی شخصیت کی دید سے تھا جو فیلسوف بھی ہے اور عارف کامل بھی ہے، اور ایک عارف کامل کی شاگردی میں باقاعدہ طور پر عرفانی متون کو حاصل کر چکا ہے، اور سیر و سلوک کے ان تمام مراحل کو مرتبہ کمال تک وہ طے کر چکا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کے وہ دروس تھے، اور آیت اللہ مصباح یزدی نے یہ جو رسالہ در جستجو عرفان اسلامی بیان کیا ہے، آیت اللہ مصباح یزدی کی گرائش عرفان کی نسبت زیادہ تر فیلسوفی گرائش تھی، اور فلسفے سے ان کا زیادہ رجحان تھا۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی نہایت ہی گراں قدر عالم دین ہیں، نہایت گراں قدر شخصیت ہے، نہایت ہی باتقویٰ پرہیزگار اور متقی شخصیت ہے، لیکن آیت اللہ مصباح یزدی کا اگر تقابل کیا جائے عرفاء کے ساتھ، تو آیت اللہ مصباح یزدی علی الظاہر وہ افراد کے جو ان کے درسوں میں شریک رہے، جو ان سے رابطے میں رہے، کسی نے آیت اللہ مصباح یزدی سے متعلق ایسے مطالب کو بیان نہیں کیا کہ وہ سیر و سلوک میں کس مرحلے پر فائز تھے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو رسالہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں در جستجو عرفان اسلامی، اس میں ایک فیلسوف کی نظر میں عرفان اسلامی کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ جو رسالہ لب لباب ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، وہ ایک فیلسوف کامل کے بعد عرفان کامل کے مراحل کو طے کر کے
تمام مراحل کو عبور کرنے کے بعد ایک عارف کامل کی جانب سے بیان کردہ دروس کا مجموعہ ہے رسالہ لب اللباب، جسے آیت اللہ طہرانی نے در واقع بیان کیا، اور ہم نے بیان کیا کہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی کے ان دروس میں شریک ہوا کرتے تھے جنہیں انہوں نے مرحوم مہدی بحر العلوم کے رسالہ سیر و سلوک کو متن قرار دے کر ان دروس کو بیان کیا، اور فرماتے تھے کہ خود مرحوم قاضی بھی رسالہ سیر و سلوک کے مرحوم مہدی بحر العلوم پر درس دے چکے تھے، اور آغا مرحوم علامہ مفسر قرآن علامہ طباطبائی نے ان دروس سے استفادہ کیا۔ بس اس فرق کو مد نظر رکھیں کہ یہ رسالہ یہ جو در جستجو عرفان اسلامی ہے، یہ ایک فیلسوف کی دید سے عرفان اسلامی کی تلاش کی جا رہی ہے، جبکہ وہ رسالہ سیر و سلوک کے مرحوم مہدی بحر العلوم پر دیے گئے دروس، جسے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے رسالہ لب اللباب میں بیان کیا، وہ ایک فیلسوف کامل جس نے فلسفے کو کمپلیٹ کیا اور عرفان کے تمام مراحل سے عبور کیا، اس کی جانب سے بیان کردہ وہ رسالہ ہے۔ لہٰذا ایک تفاوت ہمیں ان دونوں کتابوں کے درمیان واضح طور پر دکھائی دے گا، لیکن جن مطالب کو آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کیا ہے وہ نہایت گراں قدر مطالب ہیں، اور یقیناً مفسر عظیم الشان قرآن ان مطالب کی طرف متوجہ تھے، اور ایسے مسلمہ مطالب آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کیے ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آئندہ مطالب بھی جو آیت اللہ مصباح یزدی سے ہم آپ کو نقل کریں گے وہ کاملاً مرحوم مفسر عظیم الشان کے بیانات کی روشنی میں تائید شدہ مطالب ہیں، یعنی ایک عارف کامل ان مطالب سے انکار نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر کہیں کسی مومن کو ان دونوں رسالوں میں تضاد نظر آئے تو وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے، ہم اسے مناسب طور پر وہاں رہنمائی کریں گے، اور اس کے اذہان میں اگر کوئی تضاد اسے نظر آ رہا ہے تو ہم اس تضاد کی جو ہے وہ مناسب انداز میں اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں اگر وہ ایسی کسی چیز کی طرف متوجہ ہو۔ آج ہم اس تیسری فصل سے در واقع آخری دو سوالات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا کہ یہاں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی اس تیسری فصل کے آخر میں در واقع تین نہایت اہم سوالات کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں اور کل کے درس میں ہم نے ایک سوال کو بیان کیا، آج دو سوالات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ در واقع پہلا سوال عوام الناس کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے کہ کیا عرفان صرف علماء اور فقہا کی جاگیر ہے یا صرف علماء اور فقہا کے انحصار میں ہے؟ اگر انسان عرفان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف علماء ہی کے پاس جانا چاہیے، اور علماء کے علاوہ کوئی شخص خود عرفان کے مراتب کو طے نہیں کر سکتا، عرفان کو تبیین نہیں کر سکتا چونکہ وہ عالم نہیں ہے، تو کیا عرفان اسلامی اور علماء کی پراپرٹی ہے، علماء کی جاگیر ہے، علماء کے انحصار میں ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک سوال۔ اور دوسرا سوال جسے آیت اللہ مصباح یزدی یہاں بیان کر رہے ہیں وہ در واقع یہ ہے کہ اگر عرفان میں کوئی شخص جامعیت اختیار نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر انسان اپنے تمام وجودی ابعاد کے ساتھ اللہ کی جانب سفر کرنا، جسے جامعیت کے عنوان سے باقاعدہ ایک صحیح عرفان اسلامی کی دوسری خصوصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے تمام وجودی ابعاد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ پس ایسے میں جس نے اللہ کی طرف اپنے تمام وجودی ابعاد سے سفر نہیں کیا ہوا تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو سوال نہایت اہم سوال ہیں جنہیں آیت اللہ مصباح یزدی اس تیسری فصل کے آخر میں بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں اگر ہم پہلے سوال کی طرف متوجہ ہوں کہ پہلے سوال میں یہ بیان کیا گیا کہ کیا عرفان صرف علماء کی جاگیر ہے، صرف علماء اور فقہا کے انحصار میں ہے، کسی اور کو عرفان سے متعلق اظہار رائے کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، کیا ایسے ہے؟ تو عزیزان محترم، اس سوال کے جواب میں
اب مد نظر رکھیں عرفان کہتے کسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اپنے وجود کی گہرائیوں سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علماء اور فقہا کے ساتھ مخصوص ہے، ان کے انحصار میں ہے؟ کیا اللہ کی طرف سفر کرنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنا، اللہ کی طرف ہدایت کرنا، یہ سب کا سب کام صرف علماء اور فقہا کر سکتے ہیں؟ علماء اور فقہا کے علاوہ کسی اور کو اس بات کی اجازت نہیں ہے؟ تو نہیں عزیزان محترم، ایسے انحصار کا آج تک کسی عارف نے اپنی کسی کتاب میں یا اپنے کسی بیان میں جو ہے وہ اظہار نہیں کیا ہے۔ البتہ یہاں انحصار نہیں ہے، لیکن ایک جہت سے کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص دین بلد نہیں ہے اس کو دین کے مسائل میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن تمام علماء، تاریخ بشریت میں جتنے علماء بھی گزرے ہیں دین مبین اسلام سے متعلق، ان تمام علماء کی یہ خواہش رہی ہے کہ اللہ کے تمام بندے، تمام مؤمنین اللہ کو بہتر انداز میں پہچانیں، اللہ کی بہتر معرفت حاصل کریں اور اللہ کے بیان کردہ احکام پر عمل کرتے ہوئے سعادت کی منازل کو طے کریں۔ یہ ہر عالم کی خواہش رہی ہے، ماضی میں، آج کے دور میں، زمان حال میں بھی ہر عالم کی خواہش ہے، اور زمان استقبال میں بھی ہر حقیقی عالم کی یہ خواہش ہے کہ انسان معنویت میں اور سیر اللہ میں کمال کے مراتب کو طے کرے، بلند ترین مقامات پر پہنچ جائے، اور اتنے بلند مقام پر انسان پہنچے کہ اس میں اگر شفاعت کی صلاحیت پائی جائے تو وہ ایک عالم کی، ایک فقیہ کی شفاعت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر کسی غیر عالم کی سے شفاعت حاصل کر لے تو وہ اسے افتخار محسوس کرے گا۔ ایک عالم جس نے جد و جہد کی ہے لیکن وہ اس سعادت کے بلند مقام پر فائز نہیں ہو سکا کہ جس مقام پر ایک عام شخص اور ایک غیر عالم شخص فائز ہوا ہے، تو اگر ایک عالم فقیہ اس متقی، با پرہیزگار اور با تقوی غیر عالم سے دعا کا تقاضا کرے، شفاعت کا تقاضا کرے، تو وہ اس میں اپنے لیے افتخار محسوس کرے گا۔ البتہ اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی جد و جہد کرے، لیکن اس کی کچھ مصروفیات ایسی تھیں، کچھ مسائل ایسے تھے کہ وہ سیر اللہ میں وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکا کہ جو ایک عام آدمی نے حاصل کر لیا۔ تو یہ انحصار کی حتماً بات یہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں ایسا سوال آتا بھی ہے تو اسے اپنے اس سوال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پس قیامت کے دن ایک عالم اور ایک فقیہ اگر کسی غیر عالم اور غیر فقیہ کی وساطت سے جنت میں چلا جائے تو اسے اس پر شرم محسوس نہیں ہوگی، وہ اس میں فخر و مباحات محسوس کرے گا کہ میں نے کسی کو دین کی تعلیم دی اور اس نے اس تعلیم پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے نتیجے میں اس کا رتبہ مجھ سے بلند ہو گیا۔ میں معاشرتی مسائل میں گرفتار تھا، لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی کرنے میں مبتلا تھا، زیادہ عبادات یا زیادہ تقرب اللہ اور زیادہ جو ہے وہ مقامات حاصل نہیں کر سکا اپنی مصروفیات کے باعث، لیکن اگر کسی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے اور وہ کسی عالم اور فقیہ کی شفاعت کر دیتا ہے تو اس میں عالم کے لیے جو ہے وہ افتخار کی بات ہے کہ اس کا شاگرد اس کے مکتب محمد و آل محمد سے پروان شدہ ایک غیر عالم ایک بلند مقام پر پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا ہم واپس پلٹتے ہیں سوال کی طرف کہ کیا یہ علماء کے انحصار میں ہے عرفان اور عرفانیات اور تصوف اور اللہ کی طرف سفر اور اللہ کی طرف معنوی سفر، کیا علماء کے انحصار میں ہے؟ تو عزیزان محترم، یہاں آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ آپ متوجہ ہوں، یہاں ایک قاعدہ کلی پایا جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے۔ خداوند متعال نے ان دونوں آیات میں ایک فارمولے کو بیان کیا ہے، ایک قانون کو بیان کیا ہے، اور اسی قانون پر عمل کرنا پوری بشریت کا لازمہ ہے اور پوری بشریت کا وظیفہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ اگر غیر مسلم ہیں تو وہ آیت کے مطابق عمل نہیں کر رہے، لیکن ان کی عقل انہیں اسی بات کا حکم دے رہی ہے۔ یہ ہمارے
بر صغیر کے معاشرے سے متعلق نہیں ہے، چونکہ ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں عاقل افراد کی متاسفانہ نہایت افسوس کے ساتھ بہت کمی پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر غیر عاقل افراد ہیں، زیادہ تر ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو دینی مسائل میں عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال نے ایک ایسا فارمولہ دیا ہے جو عقلی اصولوں کے مطابق ہے۔ اگر غیر مسلمان شخص ہے تو وہ اپنی عقل کے مطابق اسی فارمولے پر عمل کرے گا، اور اگر مسلمان شخص ہے تو اللہ نے اسے وظیفہ دیا ہے، اس کی عقل کو جھنجھوڑا ہے، اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایھا الانسان متوجہ ہو جاؤ کہ تمہاری عقل تمہیں اس قانون کی طرف ہدایت کر رہی ہے اور تم اس قانون پر عمل کرو۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز میں اظہار نظر کرنے والے آپ کو بر صغیر میں تو نظر آئیں گے، یا بر صغیر سے باہر نکلنے والے اور دوسرے ممالک میں جانے والے لوگ تو آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ دوسرے انگریزوں کو دیکھیں گے تو انہیں جس بات کا علم نہیں ہے وہ عالم سے رجوع کریں گے، وہ ماہر سے رجوع کریں گے، متخصص سے رجوع کریں گے، اسپیشلسٹ سے رجوع کریں گے، اور ہر فیلڈ کے متخصص اور ماہر سے اس کی رائے لے کر اس کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ ہمارے ممالک میں افراد کو دیکھیں تو وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں، ہر مسئلے میں انہوں نے مداخلت کرنی ہوتی ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس قانون کے مطابق اگر انسان کو کسی راستے کا علم نہیں ہے تو اسے کیا چاہیے؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی گائیڈ سے مشورہ لے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے، مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، میری رہنمائی کرو اور میری گائیڈ کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ خود سے جو ہے نا وہ رہنما بننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان ہے، اسے گھر بنانے کا جو ہے وہ طریقہ نہیں آتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ آپ جائیں مغرب زمین میں لوگ جو موجود ہیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ وغیرہ، کینیڈا وغیرہ میں جہاں انگریز لوگ موجود ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بلڈنگ بنانے کا تجربہ نہیں ہے، ہمیں کسی انجینئر کی ضرورت ہے، کسی نقشہ ساز کی ضرورت ہے، کسی ایسے ماہر انجینئر کی ضرورت ہے جو کنسٹرکشن میں مہارت رکھتا ہو اور وہ آ کر ہمیں گائیڈ کرے۔ یا اسی طرح تاسیسات یا گھر کے اندر جو سہولیات ایجاد ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے اگر برج بنائے جائیں یا بہت بڑے بڑے اگر گھر بنائے جائیں تو ان گھروں میں وسیع پیمانے پر جو ہے وہ سہولیات ایجاد کرنے کے لیے جو انجینئر ٹیکنیکل قسم کے وہاں پر ہائر کیے جاتے ہیں یا استعمال کیے جاتے ہیں، جو اس تمام بلڈنگ کی برودت کا اور حرارت کا انتظام کرتے ہیں اور وہاں کی جو تازہ ہوا کا انتظام کرتے ہیں، جن کو تمام معلومات ہوتی ہیں، وہ ایک عام انجینئر کی نسبت ان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ہر فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمیں گھر بنانا نہیں آتا ہے تو ہر آدمی چودھری بنے گا اور خود سے نقشہ بھی بنانا شروع کر دے گا، خود سے جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کا میٹیریل بھی جو ہے وہ لانا شروع کر دے گا، خود سے جو ہے وہ بلڈنگ بھی بنائے گا، اور بعد میں پھر وہ بلڈنگ جو ہے وہ لوگوں کے لیے زحمت کا سبب ایجاد کرے گی، اور وہاں عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ اس بلڈنگ کو مسمار کر دیا جائے، گرا دیا جائے، کہ جو ایسے اصولوں کے مطابق تعمیر نہیں کی گئی کہ جن اصولوں کو باقاعدہ اس میں رعایت کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہوں کہ ہر فیلڈ میں اس فیلڈ کے متخصص، ماہر اور اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا یہ تو قرآنی تقاضا بھی ہے، اور عقل بھی اس چیز کا جو ہے وہ حکم دیتی ہے۔ ایک شخص ہے جو درزی ہے اور وہ درزی کے فن میں اور فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، اب اس شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حجام کا کام بھی جو ہے وہ خود ہی کرنا شروع کر دے۔ لیکن آپ کو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ضرور نظر آئیں گے کہ وہ گھر میں کینچی پکڑتے ہیں اور اپنے بچے کے بال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی تمہارا کام درزی ہے، تم درزی ہو، تمہارا کام کپڑے سلائی کرنا ہے، تمہارا کام بچے کے بال کاٹنا نہیں ہے۔ لیکن وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھار بچے کے کان بھی کاٹ دیتے ہیں اور مشکلات کا سبب ایجاد کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں جا کر اسی حجام سے استفادہ کریں اور اس کی سہولیات سے استفادہ کریں۔
اسی طرح عزیزان محترم، ہر فیلڈ میں جس شخص کی مہارت ہے اسی ماہر شخص سے استفادہ کرنا قرآنی قانون ہے، عقلی قانون ہے۔ ہم صرف ہیلتھ کے معاملات میں، اور وہ بھی بہت کم ایسے مشاہدہ ہوتا ہے جہاں انسان، ہمارے معاشرے میں جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں لوگوں کے، ہم اس میں زیادہ اظہار نظر نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص دل کا مریض ہے، تو اس دل کے مریض کے شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماہر امراض قلب، ہارٹ اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرے اور اس سے اپنی دوائیوں کو حاصل کرے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص دل کا مریض ہے، اس نے 4 دن ڈاکٹر سے دوائی لے لی ہے، اب ڈاکٹر کی فیس چونکہ زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ گھر میں خود ہی طبابت کرنا شروع کر دیتا ہے، پرانے نسخوں کو بار بار اپنے اوپر آزماتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کون سی دوائی اس کے لیے مفید ہے، اس کو وہ جاری رکھتا ہے، ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کرتا، اسی طرح سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب لوگ اس کے سامنے آ کر اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھی دل کا عارضہ ہوا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی طبابت کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں دوائی استعمال کرو، فلاں ٹیسٹ کرا لو، اور خود ہی اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک عطائی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ جبکہ عزیزان محترم، وہ شخص جسے دل کا مرض ہے وہ گردوں کے ڈاکٹر کے پاس اور کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس ہرگز نہیں جائے گا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرے، اور جس شخص کو کڈنی پرابلم ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کی طرف نہیں جائے گا۔ یا اسی طرح سے اگر ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے، کسی نے جو ہے وہ پیوند کاری کرنی ہے گردوں کی یا دل کی، تو وہ اسی فیلڈ کے متخصص کی طرف رجوع کرے گا۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے یا پیوند کاری کے لیے وہ گردوں کے ڈاکٹر کو ہائر نہیں کرے گا اور اس سے جا کر اپنا علاج نہیں کرائے گا۔ کیوں؟ چونکہ قرآنی تقاضا بھی یہی ہے اور عقل بھی اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ انسان کو اس فیلڈ کے ماہر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حوزہ علمیہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے؟ تو نہیں عزیزان محترم، حوزہ علمیہ اس قانون سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ حوزہ علمیہ میں ملاحظہ کر لیں کہ اگر کوئی عالم، کوئی فقیہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ حوزہ علمیہ کے فقہا کی، علماء کی کمیٹی بنا کر اس کے بارے میں شور اور مشورہ نہیں کرتے کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ وہیں حوزہ علمیہ میں کسی مدرسے کے اندر کوئی آپریشن تھیٹر نہیں بنایا گیا جہاں کسی فقیہ کا خود سے دوسرا فقیہ جو ہے وہ آپریشن کر رہا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی فقیہ بیمار ہوتا ہے، کوئی عالم بیمار ہوتا ہے، تو اسی عقلی قانون کے مطابق، اسی فقہی قانون کے مطابق، اسی قرآنی قانون کے مطابق وہ باقاعدہ طور پر ماہر متخصص ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے علاج کرواتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو دینی مسائل میں مشکلات درکار ہیں تو وہ خود سے دینی مسائل میں اظہار رائے کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنا فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، اپنا نظریہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ نیم حکیم عالم ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا دینی مسائل میں بھی جیسے انسان دنیاوی مسائل میں، دنیاوی مشکلات میں جس بات کا اسے علم نہیں ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، یعنی جو جانتا ہے اس سے سوال کرو۔ البتہ آیت کا مصداق حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، لیکن اس آیت سے قانون کلی خارج ہوتا ہے، اور وہ قانون کلی یہی ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں اسی چیز سے متعلق ماہر اسپیشلسٹ کی رائے دریافت کریں اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لہٰذا اگر انسان کو دینی معاملات کا علم نہیں ہے تو اپنا فتویٰ جھاڑنے کی بجائے، اپنی رائے قائم کرنے کی بجائے، اپنے نظریات کو بیان کرنے کی بجائے، انسان کو کسی نیم حکیم ملا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے میں اسپیشلسٹ، متخصص کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو اس مسئلے میں اپنی رائے بیان کر سکے۔ عرفانیات میں بھی انسان کو کسی عارف کی طرف رجوع کرنا ہے، کسی فقیہ کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا فقہا اگر اس مسئلے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں تو در واقع یہ فقہا بھی نابلد ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ عرفانیات میں اگر انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ان کے پاس اگر معلومات نہیں ہیں تو انہیں اس مسئلے میں اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے فلسفہ نہیں پڑھا ہے تو اسے فلسفے کے دین سے تعارض کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں
نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی رائے قائم کرتا ہے تو در واقع اسی قرآنی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس سے وہ مستثنا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عرفانیات کے بارے میں یا فلسفے کے بارے میں علماء نے رائے قائم کی ہے تو اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ ان کی حدود اور ان کا دائرہ کار یہ نہیں تھا۔ وہ فقہی معاملات میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ان کے مقلدین ان کی رائے پر احترام کرتے ہوئے عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو فقہی مسائل نہیں ہیں، جو مسائل ان کے حیطہ کار سے اور ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں، جن مسائل کے بارے میں انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، ان کا تخصص نہیں ہے، ان کی مہارت نہیں ہے، ان مسائل کے بارے میں ان کو رائے قائم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایسے افراد کہ جو دین شناس ہیں انہیں ہمارے معاشرے میں عالم بھی کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں انہیں مولانا بھی کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں انہیں علامہ بھی کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں انہیں حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں انہیں آیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، انہیں آیت اللہ العظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، انہیں مجتہد بھی کہا جاتا ہے، انہیں مرجع اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایسے اسپیشلسٹ افراد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو دینی معاملات میں اور دینی تعلیمات میں اور بالخصوص فقہی معاملات میں مہارت رکھتے ہیں اور اپنی رائے کو باقاعدہ دلیل کے ذریعے سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دینی معاملات میں، فقہی معاملات میں فقیہ کی طرف رجوع کریں، تاریخی معاملات میں تاریخ دان کی طرف رجوع کریں، اور اسی طرح سے فلسفی معاملات میں ایک فیلسوف کی طرف رجوع کریں، عرفانی معاملات میں ایک عارف کامل کی طرف رجوع کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ ہمارے شہر میں ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، اب اس بیمار کی جو علاج ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسجد کے پیش نماز کے پاس جاتے ہیں، جامع مسجد کا پیش نماز ہے، امام جمعہ ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کو ٹیکہ لگا دیں، آپ اس کا علاج کر دیں، آپ اس کی بیماری کا جو ہے وہ اس کی تشخیص دے دیں۔ تو یہاں وہ عالم کہے گا، یعنی اس کو کہنا چاہیے، اس کا وظیفہ ہے کہ میرا کام نماز پڑھانا ہے، میرا کام طبابت کرنا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ماہر طبیب ہو طب اسلامی میں تو وہ طب اسلامی کی جہت سے ایک طبیب کی حیثیت رکھتا ہے، وہ طب اسلامی کی جہت سے جو طب اسلامی ہے اس جہت سے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ صرف عالم ہے، طب سے نابلد ہے، طب اسلامی کے بارے میں اس کو آگاہی نہیں ہے، تو اسے علاج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور لوگوں کا اس کی طرف جانا بھی حماقت پر جو ہے وہ دلیل ہے ان کے احمق ہونے کی، کہ انہیں ایسے مسائل میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی ایسے ڈاکٹر کی طرف جو ماہر ہو، حاذق ہو، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پیش نماز کی طرف رجوع کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں جو ایسے افراد کہ جو کمپاؤڈر ہوتے ہیں، جو 4 دن کسی ڈاکٹر کی زیر نگرانی میں کچھ ٹیکے لگانا سیکھ لیتے ہیں یا کچھ دوائیوں کے نام سیکھ لیتے ہیں، کل کو وہ خود ڈاکٹر کے نام سے اپنے لیے کلینک کھول دیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت زیادہ ہوتا ہے، جو غیر قانونی بھی ہے، قرآنی اصولوں کے خلاف بھی ہے، عقلی اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور ایسے افراد کے بارے میں کمپلین ہونی چاہیے، ایسے افراد کے جو مکتب خانے ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، اور باقاعدہ طور پر انسان کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس نے علم حاصل کیا ہے، اس شخص کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے جس کا تجربہ ہے، جس نے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، دینی مسائل میں بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دینی مسائل میں ایک ماہر عالم دین کی طرف، جس نے دین کا علم حاصل کیا ہے اور اس کی رائے مسلمہ فقہا کی رائے کے خلاف نہیں ہے، ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہر فیلڈ کے متخصص کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات آپ کی خدمت میں بیان کی جائے، اور یہ ایک درد دل ہے کہ واقعاً آج کل کے حوزہائے علمیہ میں بالخصوص انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ایک ایسی تبدیلی ایجاد کی ہے کہ انہوں نے علماء کو بھی ڈاکٹر بنانا شروع کر دیا ہے، اور ان کو پی ایچ ڈی کی اسناد تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں، اور دینی تعلیم کو باقاعدہ طور پر یونیورسٹی تعلیم میں تبدیل کر دیا ہے، جو ایک بہت بڑا ظلم ہے حوزہائے علمیہ کے ساتھ، اور بالخصوص ان حوزہائے علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے ان افراد کے لیے جو باہر کے ممالک سے آتے ہیں
اور حوزہائے علمیہ میں دینی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نیم حکیم بنا کر ان کے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر اب وہاں جا کر آپ جو ہے وہ دین کے فقیہ کا کردار ادا کرو، جو نہایت ہی غلط ہے۔ لہٰذا ایسی روش کی رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے مذمت کی ہے باقاعدہ حوزہائے علمیہ کے مسئولین کے ساتھ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو اگر سند دینا چاہتے ہیں تو وہی اسناد جو قدیم زمانے میں فقہا باقاعدہ اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے، انہی اسناد کے معادل ایک سند آپ اس کو بنا کے دے دیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تعلیم بھی تبدیل کر دیں اس کی، اور دینی تعلیم کی بجائے اس کو ایسے شارٹ کورسز کروانا شروع کر دیں جیسے ہمارے پاکستان میں شارٹ کورس کروائے جاتے ہیں اور ہفتے میں اور مہینے میں عالم نکالے جاتے ہیں۔ ایسے کورس کروانا حوزہائے علمیہ میں اور شارٹ کورس کروا کر حجت الاسلام نکالنا، ڈاکٹر نکالنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر اسلام کے ساتھ میری نظر میں ایک خیانت ہے، اور رہبر معظم باقاعدہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے ویڈیو میں بیانات موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے اس روش کی جو حوزہائے علمیہ میں رائج ہو رہی ہے اس کی مذمت کی ہے اور مخالفت کی ہے۔ لہٰذا سوال ہے کہ کیا ہم فلسفی اور عرفانی مسائل میں کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ جو دین شناس تو ہے لیکن اسے فلسفے کا علم نہیں ہے، اسے عرفان کا علم نہیں ہے؟ کیا ہم رجوع کر سکتے ہیں؟ اولاً تو ہمیں اس کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، اور ثانیاً خود اس کو بھی اظہار رائے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس نے فلسفہ پڑھا نہیں ہے، اس نے عرفان پڑھا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ کتابوں سے کچھ الفاظ کو پڑھ لینا اور پھر ان الفاظ سے ایک غلط مطلب کو تصور کر لینا اور پھر اس پہ اپنی رائے بھی قائم کر لینا، جیسا یہ مکتب تفکیک والے کرتے ہیں، ایسا کرنا یہ بالکل درست کام نہیں ہے، یہ ایک دانش مندی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم بیان کر چکے رہبر معظم انقلاب اسلامی جب مشہد مقدس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہ فلسفے کی تعلیم ایک ایسے شخص کے پاس جا کر حاصل کرتے تھے جو بنیادی طور پر فلسفے کا مخالف تھا۔ تو رہبر معظم کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کی یہ روش درست نہیں ہے، اگر آپ نے فلسفہ سیکھنا ہے تو کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو فیلسوف ہو، جو باقاعدہ فلسفے میں مہارت رکھتا ہو۔ بعد میں اگر آپ فلسفے میں موجود نقائص کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس فرد سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں جو فلسفے کا مخالف ہے، لیکن خالص فلسفے کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو تشویش میں اور ملاوٹ میں مبتلا کیے بغیر خالص فلسفی اسلامی معلومات کو حاصل کریں، بعد میں دیکھیں کہ ان میں کیا نقائص ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، تب جا کر آپ کے سامنے ظاہر ہوگا کہ یہ جتنے بھی مخالفین فلسفے پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض در واقع اپنے ہی علم پر بازگشت کرتا ہے، فلسفے پہ بازگشت نہیں کرتا، چونکہ جو بات فلسفی کہہ رہا ہے یہ اس کو سمجھے ہی نہیں ہے، ایک دوسری بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں اور اس کی تردید پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اپنے ہی نظریات کی تردید کر رہے ہیں، ان کی تردید ایک فیلسوف کے نظریے کی طرف بازگشت نہیں کرے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، حقیقت میں انسان کو ہر فیلڈ میں ماہر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے علماء اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے انجینئر سے نقشہ بنواتے ہیں، باقاعدہ اسی طرح انجینئر سے کنسٹرکشن کرواتے ہیں، اور وہ فرد جو تاسیسات میں اور سہولیات ایجاد کرنے میں گھر میں مہارت رکھتا ہے اسی شخص کو ہائر کرتے ہیں، اور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عین اسی طرح سے دینی مسائل میں اگر کسی ڈاکٹر کو یا کسی انجینئر کو مشکل پیش آتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک عالم کی طرف رجوع کرے اور ایک عالم سے اس دینی مشکل کا حل دریافت کرے۔ یہ فارمولہ جو قرآن میں بیان کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ایک عقلی فارمولہ ہے کہ وہ افراد جو بے دین ہیں وہ بھی اس فارمولے پر عمل کر رہے ہیں، اور اسی فارمولے کے مطابق عمل کرنا عین عقلی تقاضوں کے مطابق ہے۔
لیکن افسوس کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، خود ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے وہ دینی مسائل میں بڑھ چڑھ کر اظہار رائے کرتے ہیں۔ بالخصوص معاشرے میں علامہ سازی کی جو فیکٹری ہمارے بر صغیر میں بن چکی ہے، لوگ نہ کسی دینی مدرسے میں گئے، نہ انہوں نے کبھی کوئی دینی تعلیم حاصل کی، راتوں رات معلوم نہیں ان کو کون سا خواب آتا ہے، اگلے دن وہ ایک جناح کیپ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں علامہ ہوں۔ بھئی آپ علامہ کہاں سے ہو گئے؟ آپ نے نہ کسی یونیورسٹی میں دین کی تعلیم حاصل کی، نہ کسی مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کی ہے، 4 کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں اور اب آپ علامہ بھی ہو گئے ہیں، اور علامہ تو دہر ہو گئے ہیں، اور پھر لوگ بھی اش کر کے واہ واہ کر کے اس سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ در واقع دین شناس نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کو روایات میں قطاع الطریق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے سندھی میں دھاڑل کہتے ہیں اور دوسری زبان میں آپ اسے ڈاکو کہہ سکتے ہیں، کہ در واقع یہ ڈاکو ہیں، یہ دھاڑل ہیں، یہ لوگوں کو دین سے منحرف کر رہے ہیں، چونکہ دین پڑھے نہیں ہیں۔ 4 کتابیں پڑھنے سے انسان دین شناس نہیں ہو جاتا، قرآن شناس نہیں ہو جاتا، مفسر اسلام نہیں بن جاتا۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں ایسے یعنی افراد کے ساتھ ایسے بڑے بڑے القاب استعمال کیے جاتے ہیں جو القاب ان کی شخصیت سے بہت بلند ہے، اور در واقع ہم ان القاب کو نیچے لا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، عین یہی کردار جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، عین یہی کردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقیقی جانشینوں کے ساتھ تاریخ اسلام میں ہوا۔ لوگوں کی ذمہ داری تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرو، رسول خدا کے جانشین اہل بیت علیہ السلام سے سوال کرو۔ لیکن نہایت افسوس کی بات کہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اگر درک نہیں کر سکتے تھے تو رسول خدا کی شان و منزلت میں کمی لے کر آئے تاکہ وہ بھی ہم جیسے انسان ہو جائیں۔ لہٰذا آپ کو معاشرے میں ایسے افراد ملیں گے جو رسول اور امام کے لیے یہ نظریہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تو ہم جیسا ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں۔ جب ان کا مرتبہ ہم سے نیچے آ گیا اور وہ ہم جیسے ہو گئے تو پھر کہیں گے انہوں نے بیان کر دیا اور میں نے بیان کر دیا، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، میں بھی تو وہی بیان کر رہا ہوں جو وہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ القاب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھے، وہ القاب جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق تھے، ان القاب کو چوری کر کے اپنے نام کے ساتھ لوگوں نے استفادہ کر لیا۔ لہٰذا صدیق ہو گئے، فاروق ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے۔ یہ در واقع اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہے۔ لہٰذا بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھی معاشرے میں کہ فقہا کے ساتھ حجت الاسلام، ثقۃ الاسلام، آیت اللہ، ایسے القاب استعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ عزیزان محترم، وہ افراد کے جو واقعاً اس حقیقت کو درک کرتے ہیں وہ کبھی اجازت نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ ایسے القاب استعمال کیے جائیں۔ یہ عوام الناس کی محبت ہے، عوام الناس کا ایک لگاؤ ہے کہ وہ اپنے عالم کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اس کے نام کے ساتھ ایسے القاب استعمال کر دیتے ہیں، وگرنہ خود وہ عالم ایسے القاب کو اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا، اور بس اوقات ایک عالم معاشرے کے ساتھ مماشات کرتا ہے، قدم بے قدم معاشرے کے ساتھ چلتا ہے اور ان القاب کو بس اوقات تسامحاً قبول کرتا ہے، قلباً قبول نہیں کرتا ہے۔ چونکہ معاشرے میں ان القاب کو استعمال کر کے ایک عالم کی بات سنی جاتی ہے، اگر یہ القاب استعمال نہ کیے جائیں تو وہ بات اہمیت نہیں رکھتی ہے، تو وہ ایک وسیع تر مفاد کی خاطر ظاہراً تسامحاً ان کلمات کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے حجت الاسلام، ثقۃ الاسلام، آیت اللہ، مرجعیت دہر اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ۔ یہ در واقع اس وجہ سے ہے، وگرنہ آپ دیکھ لیں آیت اللہ بہجت نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے نام کے ساتھ کسی لقب کی اجازت نہیں دی، اور اگر کسی نے کوئی لقب استعمال کیا بھی تو وہ آیت اللہ کی جانب سے نہیں تھا، انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دے رکھی تھی۔ اور اگر فقہا استعمال کرتے ہیں تو بیان ہوا تسامحاً کرتے ہیں، وگرنہ فقہا کو اس بات کا علم ہے کہ یہ القاب ان کی حیثیت سے بہت بلند ہیں اور وہ اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر اور اپنی انکساری کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم ان القاب کے اہل نہیں ہیں۔
لہٰذا عزیزان محترم، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اسلام شناس کی طرف رجوع کریں، ایک ایسے شخص کی طرف رجوع کریں جو اسلام کو پہچانتا ہو اور اس کی اسلام کی بابت شناخت علماء اور مراجع کی شناخت سے متعارض نہ ہو، ضد میں نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں کل بھی ایک محترم عزیز نے کافی تفصیل سے پیغامات بھیجے کہ معاشرے میں بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جو ایرانی فقہا کی مخالفت میں اور ایرانی فقہا کے سیاسی نظریات کی مخالفت کے باعث عراقی فقہا کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف عراقی فقہا کے نام کی تبلیغ کریں گے، عراقی فقہا کے نظریات کا پرچار کریں گے، چونکہ ایرانی فقہا سیاست مدار ہیں، سیاست دان ہیں اور دین اور سیاست میں تفقیق ہے۔ ایسے علماء در واقع اسلام شناس نہیں ہیں، اسلام کو نہیں سمجھے ہیں۔ عزیزان محترم، میں واضح اور واشگاف الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی بھی شخصیت کا نام لے کر کہتا ہے، مثلا آیت اللہ خامنئی کا نام لے کر کہتا ہے کہ وہ فقیہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ دین شناس نہیں ہے، وہ ایک عالم ہے، چونکہ فقیہ حقیقت میں آیت اللہ سیستانی ہے، اگر کوئی معاشرے میں ایسا جاہل شخص آپ کو نظر آ جاتا ہے تو در واقع وہ دین شناس نہیں ہے۔ آپ اس شخص سے اجتناب کریں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی مرجعیت مسلمہ مرجعیت ہے، ان کی مرجعیت پر بہت سے فقہا کی جو ہے وہ رائے باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں، انہوں نے نہایت ہی گراں قدر شخصیات سے استفادہ کیا ہے اور ان کے علمی نظریات جو فقہی میدان میں انہوں نے بیان کیے ہیں، خود وہ نظریات اس بات کی دلیل ہیں، ان کے جو علمی آثار ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ ایک مسلمہ فقیہ ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ معاشرے میں نہایت افسوس کی بات کہ سادہ لو افراد کے اذہان کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کی ترویج کی جائے، آیت اللہ سیستانی سیاست سے دور ہیں، لہٰذا دین اور سیاست میں بینونت اور جدائی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینی عوام کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، فلسطینی عوام کے لیے فاتح خوانی نہیں کرنی چاہیے، فلسطینی عوام کی مدد نہیں کرنی چاہیے، چونکہ فلسطینیوں کی مدد کرنا در واقع ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ہم سیاست سے دور ہیں، ہمیں آیت اللہ سیستانی کو سپورٹ کرنا ہے۔ عزیزان محترم، کیا آیت اللہ سیستانی نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی فتویٰ دیا ہے، ایسا کوئی بیان دیا ہے کہ جس بیانات کو یہ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہیے، ان کے نام کو آگے پھیلانا چاہیے؟ عزیزان محترم، یہ در واقع خود سے گھڑے ہوئے دینی احکام ہیں۔ ہم یہاں سوالات کرتے ہیں، کیا آیت اللہ سیستانی نے عراق کے سیاسی مسائل میں مداخلت نہیں کی ہے؟ کیا آیت اللہ سیستانی خود ایک سیاست مدار کے طور پر، ایک فقیہ سیاست مدار کے طور پر عراق میں نہیں ابھرے ہیں؟ جب امریکہ باقاعدہ عراق پر جب اس نے حملہ کیا اور نجف اشرف پر گولہ باری ہو رہی تھی تو اس جنگ کا خاتمہ کس شخصیت نے کیا؟ کس نے حکمت و دانائی سے آ کر عراق کے اس مقدس شہر پر حملوں کی یلغار کو روکا؟ وگرنہ آپ دیکھتے عراق کو جو ہے وہ مٹی کے ساتھ بالکل خاکستر کر دینے کا پلان تھا امریکہ کا، لیکن آیت اللہ سیستانی آئے اور باقاعدہ طور پر وہ باہر کے ملک گئے ہوئے تھے اپنے جو امراض قلب کے علاج کے لیے، لیکن وہ واپس آئے اس شدت کے ماحول میں اور آ کر ان کے آنے سے وہ جنگ کا خاتمہ ہوا اور باقاعدہ انہوں نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ کیا آیت اللہ سیستانی نے خود عراق کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے ہیں؟ اگر آیت اللہ سیستانی کا بابرکت وجود نہ ہوتا تو عراق آج خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہوتا۔ یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا آیت اللہ سیستانی نے داعش کے خلاف جہاد کے واجب کفائی ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے؟ کیا آیت اللہ سیستانی کے فتوے کی بحاف پر حشد الشعبی عراق میں تشکیل نہیں پائی ہے؟ کیا آیت اللہ سیستانی اس حشد الشعبی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں؟ یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ سیاست اسلامیہ ہے۔ اگر آیت اللہ سیستانی کا وجود بابرکت نہ ہوتا تو عراق کے تمام مقدس مقامات جن کی آپ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقدس مقامات، یہ سب
جو ہے وہ تباہ کر دیے جاتے، حضرات ائمہ معصومین کی قبور اطہر کی بے حرمتی کی جاتی، عین اسی طرح سے جیسے حجر بن عدی کی بے حرمتی کی گئی۔ کیا عراق نے باقاعدہ طور پر داعش نے 2014 میں موصل کے اندر باقاعدہ حضرت یونس نبی کے مقبرے کو مسمار نہیں کیا تھا اور ان کی قبر اطہر کی بے حرمتی نہیں کی تھی؟ کیا باقاعدہ طور پر داعش نے 2000 سے زائد مقبروں کو عراق اور شام میں مسمار نہیں کیا ہے؟ کیا عراق نے اس داعش نے 50,000 سے زائد قبروں کو مسمار کر کے مردوں کو باہر نکال کر ان کی بے حرمتی نہیں کی ہے؟ تو یہ عزیزان محترم تاریخی حقائق ہیں۔ جو افراد کہتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی سیاست میں نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی کو سیاست کی الف بے کا علم نہیں ہے، عزیزان محترم آپ اپنی معلومات کی طرف رجوع کریں۔ آپ کو دین کا الف بے علم معلوم نہیں ہے۔ یہ شخصیت خود ولایت فقیہ کے منصب پر فائز ہیں۔ کیا آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی جو عراق میں مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں، کیا وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے خود نوری مالکی کی حکومت کے خاتمے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے عراقی عوام کو نوری مالکی کو ووٹ نہ دینے سے منع نہیں کیا تھا؟ یقینی بات ہے کیا تھا۔ تو عزیزان محترم ایرانی فقہا جس ولایت فقیہ کو بیان کرتے ہیں، عراقی فقہا بھی اسی ولایت فقیہ کے نظریے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ خود آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے واضح و شگاف الفاظ موجود ہیں کہ میں ولی فقیہ ہوں اور میں فتویٰ دیتا ہوں۔ خوب یعنی وہ ولایت فقیہ کے قائل ہیں اور اپنے ولی فقیہ ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ خود آیت اللہ سیستانی ولی فقیہ ہیں۔ البتہ ولی فقیہ کے جو احاطہ ہے، جو محدودیت ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، وہ آپس میں اس بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خود رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی کی نظر مبارک کے تحت حضرت آیت اللہ سیستانی عراق میں ولی فقیہ کے مقام پر فائز ہیں۔ تو عزیزان محترم جو افراد باقاعدہ دین میں سیاست کی مذمت کرتے ہیں، جو افراد باقاعدہ عراقی یا ایرانی فقہا کی مذمت کرتے ہیں اور سیاست میں کردار ادا کرنے کو دین اور سیاست سے جدائی کے فلسفے کا وہ پرچار کرتے ہوئے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ایسے افراد کو اپنے نظریات کے بارے میں تجدید نظر کرنی چاہیے۔ در واقع ان کے نظریات خالص اسلامی نظریات نہیں ہیں، انہیں اپنے نظریات پر دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم عراقی فقہا باقاعدہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جو کل کی گفتگو میں ہم نے کہا کہ بعض روایات میں عصر غیبت کبریٰ میں باقاعدہ کسی مومن کے خون بہانے پر بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط برتی جاتی ہے اور علماء دوری اختیار کرتے ہیں ایسے مسائل سے، تو آپ اسی کو بحاف بنا کر آپ کہیں کہ جو ہے وہ ایران عراق جنگ ہوئی اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے یا مارے گئے یا قتل ہو گئے، تو یہ سب جو ہے وہ ظلم ہوا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ظلم کیا۔ تو عزیزان محترم اس وقت آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے، تو یہ جو اب حشد شعبی میں افراد شہید ہو رہے ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے بحاف پر وہ جہاد کر رہے ہیں، تو یہاں افراد شہید نہیں ہو رہے۔ تو عزیزان محترم روایات کی جو روایت فہمی ہے اس میں ابھی آپ ضعیف ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فقہا کی جو پیروی کریں، اقتداء کریں۔ جس مسئلے کے بارے میں فقہا رائے قائم نہیں کر رہے، آپ کیوں فقہا سے 4 قدم آگے بڑھ کے اپنی رائے قائم کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم کیا خوب کہا ہے ایسے افراد کے بارے میں مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر نے اپنی کتاب عظیم الشان جواہر کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 394 سے 397 پر، جہاں وہ باقاعدہ ولایت فقیہ کی بحث کو بیان کرتے ہیں اور باقاعدہ مقبولہ عمر ابن حنظلہ کو بیان کرتے ہیں، جس میں باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا کہ میں آپ کے اوپر بے شک انہیں حاکم قرار دیتا ہوں۔ اسی نقطے سے ولایت فقیہ مطلقہ ثابت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم لہٰذا ہمارے فقہا میں آپ کو بہت کم فقیہ ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے ولایت فقیہ کا انکار کیا ہو، اور صاحب جواہر نے کیا خوب کہا
رہا ہے، بل کأنہ ما ذاق من طعم الفقہ شیئا، یعنی اگر کوئی شخص ولایت فقیہ کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص فقہ شیعہ سے نابلد ہے، جاہل ہے، اسے فقہ شیعہ کی الف بے کا علم نہیں ہے، وہ روح فقہ شیعہ سے غافل ہے اگر کوئی شخص ولایت فقیہ کا انکار کرتا ہے۔ ایسا شخص عالم نہیں ہے، آپ اسے عالم نما کہہ سکتے ہیں، در حقیقت ایسا شخص جاہل شخص ہے جو ولایت فقیہ کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر ایسا جاہل شخص اپنے بیانات کی تائید کے لیے بعض فقہا کے نام بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں جلیل القدر فقیہ ولایت فقیہ کا منکر ہے۔ عزیزان محترم، بہت کم آپ کو فقیہ ایسے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، اور ان کے انکار کا مطلب انکار نہیں ہے، وہ ولایت فقیہ کی حدود کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف نظر کا شکار ہیں۔ جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ولایت فقیہ مطلقہ ہے، وہ در واقع اس مطلقہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں مقیدہ کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ وگرنہ اگر کوئی شخص ولایت فقیہ کا انکار کرے تو عزیزان محترم در واقع اس نے اسلام کا انکار کر دیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں اسلامی احکام کو نافذ نہیں ہونا چاہیے اور ان پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ اسلامی احکام کا ایک بہت وسیع حصہ حکومتی معاملات سے متعلق ہے، حدود کے جو ہے وہ اجراء سے متعلق ہے، معاشرے میں نظم و نسق کے نفاذ سے متعلق ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے زنا کیا تو اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں، کسی نے شراب پی ہے تو اس کو یہ حد جاری کی جائے، کسی نے چوری کی ہے تو اس پر یہ حد جاری کی جائے، تو آپ سے سوال ہے کہ اس حدود کو کون جاری کرے گا؟ کیا وہ فاسق حکمران جاری کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ آپ وہاں کہیں گے کہ فاسق حکمران کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، پھر کون جاری کرے گا؟ عزیزان محترم، وہاں باقاعدہ طور پر ولایت فقیہ کی بحث آتی ہے کہ ایک فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عصر غیبت کبریٰ میں حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرے، حکومت قائم کرے، تاکہ باقاعدہ طور پر یہ مسائل نافذ ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا اور دوسرے ممالک کا ایک بہت اہم مسئلہ جو عرصہ دراز سے مشکل کا شکار ہے، وہی خواتین کی طلاق کا مسئلہ ہے۔ تمام فقہا عدالت کی جانب سے جاری کردہ طلاق کو شرعی حیثیت کے قائل نہیں ہے، وہ طلاق شرعی نہیں ہے، طلاق قانونی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون عدالت سے طلاق لے لیتی ہے تو وہ اس طلاق کی بہاف پر کسی دوسرے سے جا کر نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور اگر نکاح کرے گی تو در واقع وہ نکاح پر نکاح ہوگا اور اس پر باقاعدہ حد جاری ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے عدالت سے طلاق تو لے لی ہے، اب اسے باقاعدہ فقیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ فقہی اعتبار سے طلاق ہو، اور فقہی اعتبار سے طلاق کے لیے اس کو کسی فقیہ کے وکیل کی طرف رجوع کرنا ہے، یا خود فقیہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یا اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے کہ وہ کسی طرح سے کسی عالم کو اجازت دے تاکہ وہ اس کی جانب سے اس کی وکالت میں اس کی بیوی کو طلاق دے۔ اور اگر وہ شوہر طلاق نہیں دیتا تو فقیہ امام زماں کی نیابت میں باقاعدہ طلاق کے سیغے جاری کرے گا۔ تو یہ جو فقیہ جاری کر رہا ہے طلاق کے سیغے، یہ کس حیثیت سے جاری کر رہا ہے؟ یہ خود ولایت فقیہ کی حیثیت سے جاری کر رہا ہے، وگرنہ فقیہ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ولایت فقیہ درست نہیں ہے، ہم ولایت فقیہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، یہ ایرانی فقہا کی اختراعات ہے، عزیزان محترم ایسا شخص اگر عالم کے روپ میں ہے تو آپ اس سے اجتناب کریں۔ یہ در واقع عالم دینی مسائل میں مہارت نہیں رکھتا ہے، اسے فقہ شیعہ کا درست علم نہیں ہے، اور مرحوم صاحب جواہر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ ایسے شخص نے فقہ شیعہ کا ذائقہ ہی نہیں چکھا ہے، روح شیعہ سے، فقہ شیعہ کی روح سے آگاہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ایسے افراد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے مسائل میں مداخلت کریں۔ بس ہمارا موضوع سوال یہ تھا کہ کیا عرفانیات فقہا اور علماء کے انحصار میں ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ایسا کوئی انحصار نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو ماہر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر غیر عالم نے کسی عالم فقیہ ماہر سے شاگردی اختیار کر کے عرفانیات میں
مہارت حاصل کر لی ہے، اب وہ نابغہ ہو چکا ہے، تو اسے آگے بھی اس کو پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ جہالت میں فتوے دے رہا ہے، تو ایسے دھوکے باز شخص سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، شدید اجتناب کرنا چاہیے، اور معارف دینی کو، زلال اور پاکیزہ معارف کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس کے سرچشمے کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو خالص مسلمہ فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، اور انہوں نے اپنی ان تعلیمات کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اخذ کیا ہے۔ پس کوئی عالم اظہار رائے نہیں کرتا دینی معاملات میں مگر یہ کہ اس کی رائے کے پیچھے علماء کا باقاعدہ فقہا کے نظریات موجود ہیں، اور وہ فقہا کے نظریات باقاعدہ طور پر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اخذ شدہ ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ آج ہم دونوں سوال کا جواب دیں، لیکن افسوس کہ ہماری گفتگو طولانی ہو گئی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علم نور عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں دین شناس بنائے اور ہر مسئلے میں اس مسئلے کے ماہر متخصص کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ ایام فاطمیہ ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ آپ تمام مؤمنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں، حضرت صاحب العصر والزمان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام مؤمنین کی جانب سے امام رضا کی بارگاہ میں بھی امام رضا کو تعزیت پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔